اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم الکتابہ المجید والفرقانہ الحمید وهو قول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم۔ آج کی ہماری گفتگو آداب اور اخلاق کے عنوان پر رہے گی کہ آداب کیا ہیں، اخلاق کیا ہیں، ان کا معنی کیا ہے۔ ادب یعنی عمل کو اس انداز میں اس طرح انجام دینا کہ جسے معاشرے میں اچھا سمجھا جائے، کہ اس انداز کو، عمل کے اس انداز کو معاشرے میں اچھا سمجھا جائے، کہ جیسے بات کرنے کے مختلف طریقے ہیں، مختلف انداز ہیں، کھانا کھانے کا ایک مؤدب طریقہ ہے، چلنے پھرنے کا ایک کئی مختلف انداز ہیں، کہ ایک دفعہ بات آہستہ آہستہ تمیز سے، تہذیب سے کی جاتی ہے، تو یہ انداز معاشرے میں پسند کیا جاتا ہے اور اسے ادب کہتے ہیں، کہ ہر کام کا، ہر عمل کا وہ انداز کہ جسے معاشرے میں پسند کیا جائے اسے ادب کہتے ہیں۔ اور کھانے پینے کے آداب، چلنے پھرنے کے آداب، کہ جیسے چلنے پھرنے کے حوالے سے قرآن میں بنی اسرائیل آیت نمبر 37 میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ اس روئے زمین پر اکڑ کے نہ چلو، یعنی قرآن کہہ رہا ہے کہ اس زمین پر اکڑ کے چڑھنا بے ادبی ہے، کہ قرآن اسے اچھا نہیں سمجھتا۔ اور دیگر آداب ہمیں ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام سے سیرت کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں۔ بات کرنے کے بھی مختلف طریقے ہیں، ایک دفعہ ہم ادب سے بات کرتے ہیں اور ایک دفعہ ہم غصے میں، جلد بازی میں، ہبڑ دبڑ میں بد کلامی کرتے ہیں، تو یہ بے ادبی شمار ہوتی ہے۔ کہ جیسے گفتگو کس طرح کی جاتی ہے، کہاں کیسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، کس سے کس طرح بات کی جاتی ہے۔ تو تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک دفعہ ہارون رشید نے خواب دیکھا کہ اس کے تمام دانت گر چکے ہیں، تو اس نے چاہا کہ میں اپنے اس خواب کی تعبیر معلوم کروں، اور اس نے ایک خوابوں کی تعبیر بتانے والے کو اپنے محل میں بلایا، اور جب اس سے خواب کی تعبیر معلوم کی تو اس تعبیر بتانے والے نے کہا کہ بادشاہ، آپ کے خاندان والے جلد ہی مر جائیں گے۔ کہ ہارون رشید کا یہ سننا تھا، وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور اسے 100 کوڑے مارنے کا حکم دیا۔ پھر اس نے چاہا کہ کسی دوسرے تعبیر بتانے والے سے اپنے اس خواب کی تعبیر معلوم کی جائے، تو اس نے ایک اور تعبیر بتانے والے کو اپنے محل میں بلایا۔ جب اسے اپنے خواب کی تعبیر دریافت کی تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کے اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ اپنے تمام خاندان والوں میں سب سے زیادہ عمر پائیں گے۔ تو ہارون رشید اس کی اس بات پہ ہنسا اور کہا کہ جو پہلے والے نے بات کی تھی اور جو اس نے بات کی ہے، دونوں باتیں ایک ہی ہیں، لیکن اس نے اپنی گفتگو میں، اپنے کلام میں ادب کا لحاظ رکھا۔ تو ہارون رشید نے اس سے خوش ہو کے اسے 1000 درہم کا
تحفہ دیا۔ یہ ہے ادب کہ آپ کے عمل کو معاشرے میں پسند کیا جائے۔ اب اخلاق کی بات آتی ہے۔ ادب ایک جسمانی عمل کا نام ہے اور اخلاق ایک باطنی عمل کا نام ہے۔ اخلاق یعنی اپنے نفس کی پرورش کرنا، کہ ایسے اعمال انجام دینا کہ جس سے ہمارا نفس پروان چڑھے، کہ خدا کی راہ میں انفاق کرنا۔ اب انفاق کرنے کے بھی کئی طریقے ہوتے ہیں۔ ایک بار انسان چھپ کر خدا کی راہ میں دیتا ہے اور ایک بار دکھا کر، تو ان دونوں میں بھی آسمان زمین کا فرق ہے۔ اسی طرح عفو اور درگزر کرنا، کہ ایک بار خدا کی راہ میں صدق دل سے معاف کرتا ہے، اور اسی طرح دیگر اعمال اخلاق میں شمار ہوتے ہیں کہ جن سے انسان اپنے نفس کو مزین کرتا ہے، اپنے نفس کو پروان چڑھاتا ہے، اپنے نفس کو مضبوط کرتا ہے۔ کہ جیسے کہ رسول خدا کے بارے میں قرآن میں سورہ قلم آیت نمبر 4 میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک آپ خلق عظیم پر مامور ہیں۔ اور جامع سعادات میں مصنف روایت نقل کرتے ہیں کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ مجھے مکارم اخلاق، حسن خلق اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہے، مجھے بھیجا گیا ہے۔ کہ آپ دیکھیں کہ رسول خدا کا اخلاق کتنا بہترین تھا، کہ وہ عورت جو ہمیشہ رسول خدا پر کچرا پھینکا کرتی ہے، جب ایک دن وہ کچرا نہیں پھینکتی تو رسول خدا اس کو صرف معاف نہیں کرتے بلکہ خدا کی رضا کے لیے اسے معاف کرتے ہیں، اس کی عیادت پوچھنے کے لیے اس کے گھر تک جاتے ہیں۔ یہ ہیں رسول کے اخلاق۔ اب قرآن میں سورہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ رسول کہ اگر آپ بد مزاج ہوتے تو یہ جو لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہیں یہ آپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ کہ اسلام کے پھیلنے کی 3 وجوہات بیان کی جاتی ہیں، اور ان میں سب سے پہلی اور سب سے مستحکم وجہ رسول خدا کا اخلاق ہے۔ اور اسلام نہ جناب خدیجہ کے مال و زر کی وجہ سے اتنا پھیلا، نہ ہی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی تلوار سے اتنا پھیلا کہ جتنا رسول خدا کے اخلاق سے پھیلا ہے۔ کہ رسول خدا حتیٰ کہ کافروں سے بھی اخلاق کے ساتھ پیش آتے، انہیں خدا کی راہ میں معاف کر دیتے، اور وہی کفار بعد میں رسول خدا کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام قبول کرتے ہیں۔ یہ ہے اخلاق۔ کہ اخلاق ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے نہ کہ انسان دنیا میں عظیم ہوتا ہے بلکہ اس کے ذریعے انسان اپنی آخرت کو بھی کامیاب اور کامران کر سکتا ہے۔ کہ آپ دیکھیں کہ اللہ کی طرف سے جتنے بھی اولیاء، اوصیاء، انبیاء آئے، سب کے سب اعلیٰ اخلاق کا مجسمہ تھے، اور ہمیں بھی اپنے میزان اعمال کو بھاری کرنے کے لیے، وزنی کرنے کے لیے انہی اعلیٰ اخلاق سے مزین ہونا ضروری ہے۔ کہ اخلاق کے حوالے سے واقعہ ملتا ہے کہ حزیمہ ایک عرب کا مشہور بادشاہ گزرا ہے عرب کی تاریخ میں۔ وہ بادشاہ روم کا بہت ہی گہرا دوست تھا، اور کوئی بھی کام بادشاہ روم کے مشورے کے بغیر نہیں کرتا تھا۔ اب ایک دفعہ حزیمہ نے اپنے قاصد کو اپنا ایک خط دیا اور بادشاہ روم کی طرف روانہ کیا، کہ اس خط میں لکھا تھا کہ میں نے اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے بہت سارا مال و زر جمع کر رکھا ہے، تم مجھے کوئی ایسا
مشورہ دو کہ میرے بعد میرے بچے دربدر نہ ہو جائیں۔ تو اس خط کے جواب میں وہ بادشاہ روم لکھتا ہے کہ میرے دوست، یہ جو تم نے مال و زر اپنی اولاد کے لیے جمع کیا ہے، یہ دولت ایک بے وفا معشوق کی طرح ہے کہ دنیا میں کبھی بھی کہیں پہ بھی ساتھ چھوڑ سکتی ہے۔ بادشاہ روم اپنے دوست حزیمہ کو مشورہ دیتا ہے کہ اپنی اولاد کو اعلیٰ اخلاق اور اچھے صفات کا حامل بناؤ، ان کو اعلیٰ اخلاق اور اچھے آداب سکھاؤ کہ جس کے ذریعے نہ کہ وہ صرف اپنی دنیا آباد کر سکیں بلکہ انہی کے ذریعے وہ اپنی آخرت بھی سنوار سکیں۔ اور اسی طرح اخلاق کا ایک اور واقعہ جو کہ امام سجاد سے ہے، بہت مشہور و معروف واقعہ کہ امام رستے سے جا رہے تھے کہ ایک شخص امام کے سامنے آیا اور امام سے بد کلامی کر کے چلا گیا۔ اب جیسے ہی وہ چلا گیا تو امام کے اصحاب امام کو دیکھنے لگے کہ امام نے کچھ نہیں کہا۔ پھر وہ امام نے کہا کہ تم نے دیکھا نا کہ اس شخص نے میرے ساتھ کس طرح گستاخی کی، مجھے کس طرح ناسزا کہا، چلو میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ میں اس کا جواب کس طرح دیتا ہوں۔ تو تمام اصحاب جو امام کے ساتھ تھے کہنے لگے ہاں امام، ہاں مولا، ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کس طرح اس کی بد کلامی کا جواب دیتے ہیں۔ تو جیسے ہی امام اس کے گھر کی جانب چلنے لگتے ہیں تو اس آیت کی تلاوت کرنا شروع کرتے ہیں کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس ان اللہ یحب المحسنین۔ کہ راوی کہتا ہے جیسے ہی میں نے امام کے منہ سے اس آیت کو سنا کہ سمجھ گیا کہ امام بے شک اس کے ساتھ بھلائی ہی کریں گے۔ تو جیسے ہی امام اس شخص کے دروازے پہ پہنچے اور اس شخص کو بتایا گیا کہ علی بن الحسین آپ کے دروازے پہ کھڑے ہیں، تو وہ سمجھا کہ جو میں نے بدتمیزی جو میں نے ناروا سلوک امام کے ساتھ کیا ہے، امام اس کا بدلہ لینے آئے۔ تو جیسے ہی وہ امام کے سامنے روبرو ہوا تو امام نے اس سے کہا کہ شخص جو تو نے مجھ سے کہا اگر وہ برائیاں مجھ میں پائی جاتی ہیں تو خدا میری ان برائیوں کو معاف کرے، اور اگر وہ برائیاں جو تو نے کہیں مجھ میں نہیں پائی جاتی تو میں خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ خدا تیری ان برائیوں کو جو تو نے باتیں کی میرے خلاف ان کو معاف کرے۔ تو وہ شخص آگے بڑھا، اس نے امام کی پیشانی کو چوما اور سب کے سامنے اقرار کیا کہ یہ ابن رسول اللہ، یہ ساری برائیاں جو میں نے آپ کو کہیں کہ آپ میں ہیں، یہ آپ میں نہیں بلکہ یہ تمام برائیاں مجھ میں ہیں۔ تو آج کی گفتگو ہم یہی تمام کرتے ہیں اور دعا گو ہیں خداوند متعال بحق محمد و آل محمد ہمیں آداب اور اخلاق سے مزین کریں۔ والحمدللہ رب العالمین۔